خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. حضرات گزشتہ 2 جمعے میں جمعہ نہیں پڑھا سکا. وہ جو ہمارا تسلسل سے دینی فرائض کے جامع تصور کا جو موضوع تھا وہ رہ گیا تھا راستے میں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اسی تسلسل کو دوبارہ ہم برقرار رکھیں. تمہیداً چند باتیں صرف یاد دہانی کے لیے کوشش گزار ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے کہاں تک اس بات کو سمجھا تھا. سب سے پہلی بات یہ کہی گئی تھی کہ دین اسلام پورے نظام زندگی پہ احاطہ کرنے والا سسٹم ہے. دوسری بات کہ یہ دین کی بنیادی چیزیں وہ عقائد ہیں اور شخص اللہ کا بندہ بنے یہ بنیادی چیز ہے. اور اسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو لوگوں اپنے کلمے کو درست کر لو, عقیدے کو درست کر لو, یہ بنیاد ہے اسلام کی. اور اس کے بعد ہم نے یہ سمجھا تھا کہ دین اسلام صرف چند عبادات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ یہ پوری زندگی کے ہر گوشے سے تعلق رکھتا ہے. دین اسلام مکمل اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر عقیدہ ہو جو درست ہو, اس کے بعد عبادات ہوں, اس کے بعد کچھ ریچولز ہوں. یہ 3 چیزیں ہر مذہب کے اندر پائی جاتی ہیں. لیکن دین مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر 3 چیزیں مزید ہم شامل نہ کر لیں. وہ 3 چیزیں جو ہیں وہ اسلام کا اپنا سوشل سسٹم ہے, اسلام کا اپنا ایک اکنامیکل سسٹم ہے, اسلام کا اپنا پولیٹیکل سسٹم ہے. یہ 6 چیزیں بنتی ہیں تو دین ہوتا ہے. اور بدقسمتی سے عرصہ دراز سے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک مذہب کی حیثیت کے اندر دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. دین کا تصور بالعموم ہمارے ذہن سے محو ہو چکا ہے. اور یہی سب سے بڑی بدقسمتی ہے مسلمانوں کی دنیا کے اندر کہ مسلمانوں کا اپنا کوئی نظام قائم نہیں ہے, جس وجہ سے اسلام کا اور اللہ کے دین کا دفاع کرنے کے لیے کوئی لوگ تیار نہیں ہوتے. اور یہ بھی یاد رکھ لیجیے کہ دین اسلام اکائی ہے. دین اسلام اپنی یکجہتی اور وحدت چاہتا ہے. دنیا کے اندر کوئی شخص بھی اگر اسلام کے نام کے اوپر مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر کے جیسے کہ استعمار نے کیا, یہ اسلام کے ٹکڑے بکھڑے کرنے والی بات تھی جس کے اوپر مسلمان اب تک کامزد ہے. اور اسلام کی بنیادی چیز کیا ہے؟ عقیدہ, عبادات, اس کے بعد رسومات, اس کے بعد سب سے اونچا چیز ہے کہ اللہ کے دین کی اقامت کے لیے, اللہ کے دین کے قائم کرنے کے لیے, خلافت اسلامیہ اعلان منہاج النبوہ کے لیے محنت کی جائے, کوشش کی جائے. اس کے لیے بنیادی طریقہ اللہ کے رسول کا کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے پوری مکی زندگی کے اندر صرف ایک چیز کی طرف دعوت دی. وہ کیا تھی؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو, ایک دعوت, ایک کلمے کا ورد اس کو اپنے دل کے اندر پکا کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, کوئی پالنہار نہیں ہے, کوئی مشکل کشا نہیں ہے, کوئی حاجت روا نہیں ہے, کوئی داتا نہیں ہے, کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے, کوئی نفع دینے والا نہیں ہے, الا اللہ, ایک اللہ کی ذات. یہ بنیادی چیز ہے. اگر اس پہ ہم چلتے ہیں تو ہمارا معاشرہ بہتری کی طرف جائے گا. اس طرف ہم نہیں چلتے تو معاشرے کے اندر یعنی رسول تو بن جائیں گے ہمارے ہاں کہ لوگ پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, حج بھی رکھتے ہیں, زکات بھی دیتے ہیں, لیکن اصل جوہر جو ہے وہ ہمیں سامنے پیدا نہیں ہوگا. یہ عبادات جس کام کے لیے ہمیں تیار کرتی ہیں وہ کام ہم سے نہیں ہو سکے گا. یہ بنیادی چیزیں میں نے سامنے رکھی تھی. اس کے اندر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ ایمان کے بھی 2 حصے ہیں. ایک ایمان وہ ہے جو اپنے زبان سے ہم اقرار کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ایمان 2 چیزیں ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لائیں اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لائیں. یہ 2 چیزیں تھیں. لیکن اس کے اندر بنیادی بات یہ ہے کہ ایک ہے زبان سے اس کا اقرار کرنا, دوسرا تصدیق بالقلب کہ اپنے دل سے اس کی تصدیق کرنا. اور جب تک تصدیق قلبی نہیں ہوتی انسان مسلمان کے دل کے اندر وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا,
اس کے عمل کے اندر وہ نکھار پیدا نہیں ہوتا، وہ بڑائی کی طرف بندہ نہیں جاتا کیونکہ دل سے تصدیق نہیں۔ اور آج بدقسمتی یہ بھی ایک مسئلہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم کلمے کا ورد تو کرتے ہیں لیکن کلمے کے مطابق زندگی گزارنے کو تیار نہیں۔ جبکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل دیکھ لیجئے، جس شخص نے ایک مرتبہ بھی کلمے کا اقرار کر لیا اپنی زبان سے اور اس کو ٹکڑے کر دیے جائیں، وہ کلمے سے پیچھے نہیں ہٹتا، ہر معاملے کے اندر وہ کلمے کو فوقیت دیتا ہے۔ اور صحابہ کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ تشدد کیا گیا، ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ دیے گئے، قتل کر دیا گیا، زندہ ٹکڑے کر دیا گیا، آگ کے اندر جلا دیا گیا، سولی پہ چڑھا دیا گیا، لیکن کوئی ایک شخص اسلام سے بڑا دشمن ہے وہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ کسی صحابی کے دل کے اندر ذرہ برابر کو لغزش پیدا ہوئی کہ وہ اسلام کے دین سے پیچھے ہٹا، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس طرح سے تربیت کی تھی کہ جس کے اندر ایمان ایک مرتبہ داخل ہو گیا اس کو نکلنا، اس کی روح تو نکل سکتی ہے، ایمان اس سے نکل نہیں سکتا۔ تو میں نے آپ کے سامنے کیسے میں سمجھانے کے لیے کہا کہ دیکھیے، اگر ہم جاننا چاہیں کہ اسلام کیا ہے، دین اسلام کے مطالبات کیا ہیں، تو تصور میں نے کہا تھا کہ بلڈنگ کا تصور اپنے سامنے رکھ لیجیے کہ 3 منزلہ عمارت ہے جس کی بنیاد ہے، اس کے پلر ہیں، اس کے پہلی چھت ہے، پھر دوسری چھت ہے، پھر تیسری چھت ہے، اور تیسری چھت جو ہے وہ اقامت دین ہے، جس کے بارے میں فرمایا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ لوگوں دین کو قائم کر دو، اس بارے میں اپنے آپ میں تفرقے میں مت ڈرو۔ اور بنیادی چیز بتلائی تھی کہ جب تک بندہ خود نہیں بنتا، اگلی منزلوں کو تصور کرنا بھی محال ہے۔ جب خود بندہ اللہ کا بندہ بن جائے گا، اس بندے کی طرف کوشش کرے گا بندگی کی طرف، اس کے بعد آگے جانا بہت آسان ہے۔ اس کی زندگی کے اندر مراحل کو طے کرنا آسان ہے، لیکن کوئی یہ سمجھے کہ میں اپنی بندگی کو تو چھوڑ دوں، اپنے رزق کے حلال و حرام کا تصور چھوڑ دوں، دین کے اوپر بنیادی جو چیزیں فرائض ہمارے اوپر ہیں ان کو چھوڑ دوں، اور آخری منزل کی طرف تب و دو ہو، محنت ہو کہ کسی طریقے سے حکومت ہاتھ میں آ جائے پھر میں اسلام قائم کر دوں گا، نافذ کر دوں گا، یہ تصور بھی اللہ کے رسول کے منہج کے خلاف۔ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے لوگوں کو کلمے کی دعوت دی ہے، اس کے بعد اس کے بعد ان کی تربیت کی ہے، اور تربیت کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اپنے چند لوگوں کو اٹھا کے میدان کارزار میں لا کے کھڑا کر دیا، باطل کے خلاف للکارنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اور بڑا عجیب سا نقشہ ہے جس کو بالعموم مسلمان نہیں سمجھتے، لیکن غیر مسلمان اس کو عمل کر کے اپنے وہ نتائج حاصل کیے دنیاوی طور پہ جو حاصل کرنا چاہیے۔ جب تک آپ کے پاس طاقت نہیں، جب تک آپ کے پاس تربیت یافتہ لوگ نہیں، آپ کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے؟ حق بات کہتے رہیں گے، کوئی اپنے ہاتھ کے اندر طاقت کا استعمال نہیں کریں گے، جو قرآن کہتا ہے کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھیں گے، حق بات کہتے رہیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ کے اندر جس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، ہم چھپ کے نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ کیا آپ سچے رسول نہیں ہیں؟ کہا ہاں یقیناً میں سچا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ کیوں ہم چھپ کے کریں؟ اعلان کیا جو عورت چاہتی ہے کہ وہ بیوہ ہو جائے، جو عورت چاہتی ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں، آؤ عمر کے اور ساتھیوں کو مسجد حرام کر نماز پڑھنے سے روک کے دیکھو۔ اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر ظلم استبداد کا بازار گرم ہے، ابو جہل کی وحشت دنیا کے آسمان تک پہنچی ہوئی، ابو بکر کی ابو بلال کے اوپر تشدد ہوتا ہے، خباب بن عرت کے اوپر تشدد ہوتا ہے، مصعب بن عمیر کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، تمام میں بیان کر چکا۔ لیکن کوئی شخص سوچنے کی بات ہے، اب ان مسلمانوں سے زیادہ غیرت والا بندہ کون ہوگا؟ لیکن کوئی بندہ آ کے ہاتھ نہیں پکڑتا ابو جہل کا، کیوں تم مار رہے ہو؟ بلال کا کیا قصور؟ خباب بن عرت کا کیا قصور؟ اس کو ظلم کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کا کیا قصور؟ اس کو بھی اتنا ظلم کرتے ہو، اس کے اوپر گندگی بھی رکھتے ہو، ان کے گردے کے اندر بال کا چادر ڈال کے کستے جو، کیا وجہ ہے؟ نہیں، منع کیا ہوگا سختی سے۔ کوئی شخص ظلم کے بدلے میں جواب ظلم کر نہیں دے گا۔ ہاں اگر ایسا معاملہ بھی ہوا ہے، اگر ایک مرتبہ ایک صحابی نے جذباتی ہو کے ابو جہل کو تھپڑ دے مارا، سزا کیا دی گئی؟ اور اس وقت صحابہ کے لیے سب سے بڑی سزا کیا ہے؟ اگر اللہ کے رسول اس سے مقاطعہ کر لے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہاتھ چھوڑ دے، اس کو اعلان کر دے کہ فلاں شخص کوئی بات نہ کرے، کوئی تجارت نہ کرے جس نے اللہ کے رسول کی بات کی، حکم عدولی کی ہے، ابو جہل کو تھپڑ مارا۔ وجہ سمجھیے کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرتے چلے جائیں،
ایمان کی آبیاری کے بعد جب مسلمان پکا ہو کے تشدد سے نکل کے ان تکلیفوں سے نکل کے آگے آئے گا وہ مضبوط ہوگا, اس کا ایمان پکا ہوگا, جسم کا قوی ہوگا, وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے. ہم اسی کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ مائیکل ہائٹ نے جو کتاب لکھی تھی نا دی ہنڈریڈ کے اندر یہی کہا تھا کہ ہمیں اللہ کے رسول کی محمد علیہ وہ مسلمان نہیں تھا, کہتے ہیں محمد علیہ وسلم کے ہمیں دو پہلو نظر آتے ہیں زندگی کی. ایک پہلو کے اندر ایک جو اس کا وہ فیس ہے, پہلا فیس, اس کے اندر محمد جو ہیں وہ ایک راہب نظر آتے ہیں. ان کا کام صرف دعوت دینا ہے, ظلم کو سہنا ہے, ہر بری بات کو برداشت کرنا ہے, اپنے ہاتھ سے جواب نہیں دی. راہبانہ کسی سسٹم ہے یہ سعودی ان کے اندر ہوتا ہے, عیسائیوں کے اندر راہب ہے تو دنیا سے کوئی غرض نہیں, اسے صرف اپنی دعوت پیش کرنی ہے, بس یہی اس کا کام ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول محمد علیہ السلام کا زندگی کا دوسرا فیس ہمیں نظر آتا ہے کہ ہاتھ پہ تلوار ہے, قرآن ہے, وہ لے کے نکلتے ہیں, دشمن کو للکارتے پھرتے ہیں جگہ. یہ وہ دوسرا سسٹم کیسے پیدا ہوا؟ پہلے سسٹم کے اندر, پہلے فیز کے اندر لوگوں کی تربیت کی گئی, لوگوں کی ایمان اتنا جاگزی کیا گیا کہ لوگوں کو موت کا حصول ان کے لیے ایک نعمت بن گئی. یہ وہ تربیت کا نتیجہ تھا کہ جس وقت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ چڑھایا جاتا ہے, ان کی آنکھوں میں سے آنسو آتے ہیں تو کفار قریش ہیں وہ بھپکی کرتے ہیں, اوپر لگاتے ہیں, مسکرا کرتے ہیں کہ دیکھو ایمان تمہارا نکل گیا, اب جب موت سامنے نظر آئی تو تمہارے آنسو نکل آئے. یہ تھا توروں میں ایمان, یہ تھا تمہاری جنت کا حصول, یہ تھا تم محمد کے ساتھی بنے تھے. آج تمہارا کیا حال ہے کہ موت سامنے نظر آئی, تمہارا حال یہ ہو گیا. کہنے لگے واللہ واللہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اپنی موت سے نہیں ڈرتا, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تو نے ایک جان دی تھی, وہ آج تیرے دین کے اوپر میں قربان کر رہا ہوں, مجھے 100 جانیں دی ہوتی وہ بھی قربان کر دیتا, میں پیچھے کبھی نہ ہٹتا. تو یہ ہے اللہ کے رسول کی تربیت کا طریقہ. اللہ کے رسول نے کس طریقے سے لوگوں کی تربیت کی, کس طریقے سے آگے ان کو بڑھا کے لے گئے تاکہ وہ اصل میدان کے اندر مسلمان پکے ہو. اور یہی وہ جو میدان کے اندر اللہ کے رسول آ کے اپنے صحابہ کو 313 صحابہ کو جنگ بدر میں ڈالتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ اللہ میری زندگی کی کمائی یہی ہے, میں نے جتنی زندگی لگائی ہے کمائی میری تیرے سامنے موجود ہے, آج اگر تم کی من کی مدد نہ کی تو قیامت کے دن تک تیرا کوئی دین کا نام لینے والا دنیا میں نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ کی پہلے آزمایا ہے, آزمائش ایسے نہیں آتی. اور یاد رکھیے اللہ کی نصرت بھی کبھی ایسے نہیں آتی کہ گھر بیٹھ بیٹھ اللہ کی نصرت مان لے اللہ دے دے. پہلے آزمایا جاتا ہے, پرکھا جاتا ہے, جب پرکھنے کے اوپر وہ بندہ اپنے معیار کے اوپر پورا اترتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوتی ہے, فرشتے آتے ہیں ان کی مدد کے لیے. اور اس طریقے سے اللہ کی سنیے تربیت کا نظام قائم کیا. اور یاد رکھ لیجیے قیامت تک کے لیے کوئی شخص بھی اگر دین کی اقامت اور اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا ہے, اس کا منہج طریقہ ہے, اپنے طریقے بے شک استعمال کرتے جاؤ, لیکن اصل طریقہ کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول جو امام مالک نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس امت کی اصلاح کبھی بھی ممکن نہیں ہوگی بجز اس طریقے کے جو طریقہ اللہ کے رسول نے زندگی میں پہلی مرتبہ استعمال کیا. وہ طریقہ کیا ہے؟ توحید کے اوپر لوگوں کو پکا کرنا, ایمان کی آبیاری کے لیے ان کی زندگی کے اندر تمام برائیوں کو نکال دینا, اللہ کے اوپر 100% توکل کرنا, تمام اعمال کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا, لوجہ اللہ تمام کام کرنے کے لیے بندہ تیار ہو جائے, اس کو زندگی کے اندر نفع نقصان کا کوئی پرواہ نہ ہو, صرف ایک اس کا مقصد ہو کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ کامیابی کا تاج میرے سر پہ سجا دے, اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں. ہم اس کے بعد کام کیجئے, اللہ تعالیٰ محنت کرے گا. لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کئی انبیاء آئے, رسول آئے, دعوت یہی دعوت دیتے ہیں. تمام نبی آدم سے لے کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی دعوت یہی تھی, توحید کی دعوت, فلاح کی دعوت, اصلاح کی دعوت, اتحاد کی دعوت. لیکن کیا ہوا؟ تمام لوگوں کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی. چند انبیاء نبی رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمکن عطا فرمایا, باقی لوگ دعوت دے کے دنیا سے چلے گئے. لیکن کیا ہوا؟ وہ سب کامیاب ہیں, ناکام کوئی بھی نہیں. موسیٰ کے حواری بے شک ان کا ساتھ چھوڑ دیں, لیکن موسیٰ کامیاب ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا جو مقصد لائحہ طے کیا تھا, جس طریقے سے کام کیا تھا, اس کے اندر 100% کام کیا. نتیجہ اللہ نے نہیں نکالا, یہ اللہ کا کام ہے, یہ موسیٰ کا کام نہیں ہے, عیسیٰ کا کام نہیں ہے, یہ نوح کا اور ابراہیم کا کام نہیں ہے کہ وہ نتیجہ کاغذ کے نتیجے پہ اصرار کرے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے, مجھے نتیجہ دنیا میں چاہیے. اصل نتیجہ اللہ نکالتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذمہ جو کام چھوڑ کر گئے تھے, جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اے لوگوں فارغ مت بیٹھو, وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے. ہم میں سے ہر شخص جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ اللہ کے رسول کا سفیر ہے. یاد رکھیے, ہر مسلمان
یہ ہم نے ویسے تقسیم کر دیا، بس مولوی صاحب ان کی ذمہ ہے کام کرنا، میرے کام تو کاروبار کرنا ہے، میں تو کاروبار کروں گا، میں تو نوکری کروں گا، میں تو جا کے جج لگ جاؤں گا، ڈاکٹر انجینئر بن جاؤں گا، یہ میرا کام ہے۔ نہیں بھائی، یہ پرورٹڈ طریقہ اسلام کا جو ہمیں تصور ہے سامنے ہے، ہر مسلمان کی ذمہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کی بات کو آگے پہنچائے۔ وہ بلغ عنی ولو آیا، پہنچاؤ میری طرف سے، چاہا ایک ہی آیت سناؤ، لیکن کوئی شخص سے غافل نہ رہے، کوئی سے محروم نہ رہے، ہر شخص دل کے اندر ہو کہ میں نے اللہ کے دین کے کلمے کو دنیا کے اندر پہنچانا ہے، پھیلانا ہے، یہ میرا فرض ہے منصبی جس کے لیے اللہ کے رسول مجھے بتلا کر گئے ہیں۔ آخری خطبہ کے موقع کے اوپر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ یہی تو کہا تھا اللہ کے رسول سے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو اکٹھا کیا، کم و بیش 1,20,000 صحابی موجود، سب سے پوچھتے ہیں، اے لوگوں میں نے زندگی تمہارے زمان گزاری ہے، اے لوگوں میری زندگی تمہارے سامنے گزری ہے، کیا میں نے دین کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا؟ نہیں کیا، گواہی دو۔ کہنے لگے